الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإمامكم منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. کل آپ حضرات کے سامنے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن مجید سے بہت سارے دلائل ذکر کیے. ابھی بہت سارے باقی ہیں، لیکن وقت کی تنگی ہے. ایک دو اہم اشکال باقی رہ گئے تھے، ان اشکالات کو ختم کرتے ہیں، پھر باقی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کل حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ایک آیت انی متوفیک ورافعک، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی. اب ایک اور جگہ ہے فلما توفیتنی، فلما بولو صوفیو، فلما كنت أنت الرقيب عليهم توفیتنی. یہاں پر قادیانیوں کا جو اشکال ہے، ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں انی متوفیک، یہ تو مضارع کا صیغہ ہے. اگر تم معنی موت بھی کرو تو آئندہ زمانے میں موت کے تو ہم بھی قائل ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہم بھی قائل ہیں 45 برس کے بعد ان پر موت آئے گی. ہم کہتے تھے کہ ماضی کا صیغہ دکھاؤ، اور قادیانیوں نے ماضی کا صیغہ دکھا دیا. فلما توفیتنی لفظ توفا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟
پہلے اشکال سمجھو، پوری توجہ دو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اَأَنْتَ، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ لوگوں سے اتخذونی وَأُمِّيَ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، الہین من دون اللہ، وہ عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے کہ مائی مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کر خدا بنے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، اللہ تو پاک ہے، میں کس طرح کہہ سکتا ہوں۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں كنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ پہلے قادیانیوں والا اشکال سمجھو، قادیانی بھی کرتے ہیں، عوامدی بھی کرتے ہیں، سر سید کے نظریات والے بھی کرتے ہیں، کیپٹن مسعود الدین عثمانی والے بھی کرتے ہیں۔ اشکال کیا ہے؟ پہلے اشکال سمجھو۔ وہ کہتے ہیں قادیانی، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کنت علیہم شہیدا، اے اللہ میں قوم پہ گواہ تھا، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے موت دے دی، کنت انت رقیبا پھر آپ ان پہ نگہبان تھے۔ آپ کو پتا ہوگا ان کو کس نے کہا تھا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو خدا بناؤ۔ قادیانیوں نے یہاں لفظ توفیٰ کا معنی کون سا کیا؟ موت کا۔ کون سا کیا؟ ہم کہتے ہیں یہاں اصعاد الی السماء والا معنی ہے۔ کون سا معنی ہے؟ یہ جو پیچھے بنگلہ دیش والے بیٹھے یہ کیوں نہیں بول رہے؟ کون سا معنی ہے؟ اصعاد الی السماء۔ آئیے اشکال توڑتے، پہلے لفظوں پہ غور کرو، لفظوں پہ غور کرو۔ کنت علیہم شہیدا، عیسیٰ علیہ السلام کیا پر اب میں جواب دے رہا ہوں، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ یہ دمت فیہم یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا بھی گزرا جب وہ ان میں نہیں رہے، بلکہ کہاں رہے؟ آسمان۔ پھر سمجھو، کنت علیہم شہیدا ما دمت، اے اللہ جب تک میں ان میں رہا میں گواہ تھا۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا بھی گزرا جب وہ ان میں نہیں رہے، بلکہ کہاں رہے؟ فلما توفیتنی جب آپ نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا، کنت انت رقیبا پھر آپ ان پہ نگہبان تھے۔ آپ کو پتا ہوگا کس نے کہا؟ میں تو زمین پہ تھا ہی۔ ایک بات۔ دوسرا جواب،
دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یوں بھی فرما سکتے تھے، سمجھو اچھی طرح، کنت علیہم شہیدا ما دمت حیا، نہیں سمجھو، عیسیٰ علیہ السلام یوں بھی فرما سکتے تھے نا، کنت علیہم شہیدا ما دمت حیا، اے اللہ جب تک میں ان میں زندہ رہا میں ان کے گواہ تھا۔ معنی زیادہ واضح تھا نا، حیا نہیں کہا، کیا کہا؟ فیہم، حیا کہتے معنی زیادہ واضح ہو رہا تھا، حیا نہیں کہا ورنہ تو موت ثابت ہو جاتی۔ کیا کہا؟ ما دمت، جب تک میں ان میں رہا۔ تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا بھی گزرا جب وہ ان میں، بلکہ کہاں رہے؟ فلما توفیتنی، اے اللہ جب آپ نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا، کنت انت الرقیبہ، پھر آپ ان پہ نگہبان تھے، آپ کو پتا ہوگا ان کو کس نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا ایک اور جواب یہ ہے، 1400 سال کی تاریخ میں کسی ایک مفسر نے بھی یہاں لفظ توفیٰ کا معنی موت نہیں کیا۔ 100% مفسرین نے لفظ توفیٰ کا معنی اصعاد الی السماء کیا۔ کون سا معنی کیا؟ اصعاد الی السماء۔ کسی ایک نے بھی معنی موت والا بولو اور وہ ایک اور جواب، وہ جو اللہ نے وہاں وعدہ کیا تھا، انی متوفیک ورافعک، تجھے اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ کہاں اٹھا لوں گا؟ آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ یہ اس وعدے کی تکمیل کا ذکر ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کو، انی متوفیک، تجھے میں آسمان پہ اٹھاؤں گا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اس وعدے کی تکمیل کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلما توفیتنی، اے اللہ جب آپ نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا، تو کنت انت الرقیبہ، پھر آپ ہی ان پہ نگہبان تھے، آپ کو پتا ہوگا ان کو کس نے گمراہ کیا۔ تو یہ ایک اہم ترین اشکال تھا جو میں نے یہاں ختم کیا۔ ایک اور اشکال جو ہر قادیانی نے یاد کیا ہوا ہے، ہر قادیانی نے یاد کیا ہوا ہے یہ اشکال، اور وہ کیا ہے؟ اشکال یہ ہے، قادیانی کہتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، کل یہ گزرا تو نہیں؟ قد خلت من، بولو، من قبلہ الرسل۔ قادیانی کہتے ہیں حضور سے پہلے کے جتنے پیغمبر سارے فوت ہو گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، سارے پیغمبر فوت ہو گئے۔ اب اس کا پہلے اصل موضوع سمجھو، موضوع کیا ہے یہاں۔ اور غزوہ احد کا موقع تھا، کس کا موقع تھا؟ جنگ کے دوران کسی شیطان نے آواز لگائی، کیا؟ کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو بعض صحابہ کرام کے دل ٹوٹ گئے۔ جب دل ٹوٹے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ جب دل ٹوٹے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
محمد صلی اللہ بلند آواز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، خدا نہیں ہے جن پہ موت نہیں آنی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول رسالت کر چکے۔ افا ان مات او قتل، اگر بالفرض محمد الرسول اللہ مات فوت ہو جائیں، قتل شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ دین تو قیامت تک رہنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں تم پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ آخر ایک دن انہوں نے تو دنیا سے جانا ہی جانا ہے، دین تو رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو محبت سے ڈانٹ رہے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ اگر واقعتاً شہید ہو گئے ہوتے پھر بھی نہیں ہٹنا چاہیے تھا، دین تو باقی رہنا ہے۔ یہ ہے اس کا اصل واقعہ۔ اب قادیانی کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، خلت کا معنی موت کرتے ہیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں سارے فوت ہو گئے۔ میری ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی اور وہ قادیانی مرتد تھا، اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہی آیت پڑھی۔ میں نے اس قادیانی سے کہا خلت کا معنی موت نہیں، جو آپ سمجھ آ رہا ہے؟ خلت کا معنی موت ہے، خلت کا معنی ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، تنہا ہونا، جدا ہونا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں، بیت الخلا، تنہا ہونا۔ تو جب تنہا ہونا، جدا ہونا، ہو چکنا، یہ اس معنی میں آتا ہے، موت کے معنی میں نہیں آتا۔ اور اگر موت کا معنی خلت کا کرو گے، ایک اور جواب، اگر خلت کا معنی موت کرو گے تو سمجھ لو پھر قد خلت من قبلها قد خلت من قبلها، آپ علیہ السلام سے پہلے کی امتیں، قبلها تو آپ سے پہلے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ قد خلت کیا مطلب؟ وہ سارے مر گئے؟ وہ تو آج بھی زندہ ہے، نہیں سمجھے؟ اگر خلت کا معنی موت ہے تو سارے یہودی عیسائیوں کو مارنا پڑے گا، نہیں سمجھے؟ قد خلت من قبلها امتیں، آپ علیہ السلام سے پہلے جتنی امتیں ہیں قد خلت وہ مر گئی۔ پھر تو جتنے یہودی عیسائی ہیں ان کو سب کو مارنا پڑے گا، آپ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے بھی ہیں، وہ تو آج بھی زندہ ہے۔ تو پتہ چلا خلت کا معنی موت ہے۔ اب ایک اہم ترین جواب سمجھو، توجہ دے دو 2 منٹ کے لیے۔ خلت کا اثر رسالت پر ہے، رسولوں پر نہیں ہے۔ خلت کا اثر رسالت پر ہے، رسولوں پر نہیں ہے۔ خلت کا اثر رسالت پر ہے، بولو رسولوں پر نہیں ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں،
زرداری سے پہلے بہت سارے صدر صدارت کر چکے. زیر بحث منصب صدارت ہے، زیر بحث منصب، یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے کون سا صدر زندہ ہے کون سا مر گیا، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. مشرف اللہ کے عذاب میں پکڑ کے مر رہا ہے، ضیاء الحق مر چکا ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. توجہ نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ زیر بحث کیا ہے؟ منصب، کہ اگر زرداری اس طرح کی صدارت کر رہا ہے تو یہ انوکھا کام تھوڑی ہے، اس سے پہلے بھی تو بہت سارے صدر صدارت کر چکے ہیں نا. تو زیر بحث منصب صدارت ہے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ کون سا صدر ماضی والا زندہ ہے کون سا مر گیا ہے کون سا زندہ ہے، یہ بات ہی نہیں ہو رہی، یہ زیر موضوع نہیں ہے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ فرما رہے قد خلت من قبلہ الرسل، اے صحابہ تم پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ کیا محمد رسول اللہ سے پہلے رسول نہیں گزرے؟ کیا انہوں نے رسالت نہیں کی؟ تو زیر بحث منصب رسالت ہے، یہ بات ہی نہیں ہو رہی کون زندہ ہے کون فوت ہو گیا. بات قابو آئی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی یوں فرماتے وما محمد الا رسول قد ماتوا من قبلہ الرسل، معنی زیادہ واضح تھا. اے صحابہ پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ پہلے بھی تو سارے پیغمبر فوت ہوئے ہیں نا، انہوں نے بھی یہ فوت ہو گئے، پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ ماتو نہیں لائے، خلط لائے، نہیں سمجھے؟ ماتو کیا لائے؟ خلط لائے، تاکہ صحابہ کرام کو ڈانٹا بھی جا سکے اور پیچھے ہٹنے والوں کو ڈانٹا بھی جا سکے اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ حرف بھی نہ آئے. ورنہ یہاں ماتو کا لفظ زیادہ بہتر تھا، نہیں سمجھے؟ اذان ہو رہی ہے. اب ایک اور یہ یہاں روکتا ہوں اسے، اب ایک اور اشکال سمجھو. مسلم شریف کی حدیث ہے، کس کی حدیث ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہودیوں پر تو لعنت سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، عیسائیوں پر کیوں؟ اشکال سمجھیے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. حضرات صوفیاء کرام بات سمجھ آ رہی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ.
تو قادیانی کہتے ہیں، غامدی کہتے ہیں یہودیوں پر تو لعنت سمجھ آتی ہے، نصارہ پر کیوں، عیسائیوں پر کیوں؟ اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، فوت ہو گئے، نہیں کہتے۔ اب جواب سن لو۔ میرے استاد تھے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل۔ جس مولوی صاحب نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، میرا دل کرتا ہے ان کو دور حدیث کی سند نہ ملے۔ علم کا سمندر، اور اس دور میں ان کی کتابیں پڑھنا فرض کے درجے میں ہے۔ حضرت میرے استاد تھے، میں نے یہ اشکال اپنی استادوں سے کیا، مولانا اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو میں پیچھے بیٹھ کے حضرت کے کندھے دبا رہا تھا مہمان خانے میں، تو حضرت نے یوں کر کے مجھے پیچھے دیکھا ایسے، بہت سادہ طبیعت تھے، مجھے فرمانے لگے راشد تو بھی ایسا ہی نکلا۔ میں نے کہا حضرت اشکال تو لگ رہا ہے مجھے، اب ان کے سمجھانے کا انداز دیکھو۔ بڑی دیر کرتی مہرباں آتے آتے، چون تریا از عراق آورده شود، مار گزیده مرده شود۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ مجھے حضرت فرمانے لگے، مولانا اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے تم کس کے امتی ہو؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو مجھے فرمانے لگے سابقہ انبیاء کو بھی اپنا نبی مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتے ہیں، ہم 1.25 لاکھ نبیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں، کم و بیش، وہ بھی ہمارے نبی ہیں، امتی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت فرمانے لگے اسی طرح عیسائی امتی عیسیٰ علیہ السلام کے سابقہ انبیاء کو بھی تو اپنا نبی مانتے ہیں، تو سابقہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں وہ بھی تو انہی کے نبی ہیں۔ یہاں قبر عیسیٰ کی صراحت تو نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے صوفی صاحب؟ مہربانی، سمجھ آگے؟ تو میں نے بہت سارے اشکالات بھی توڑ دیے، لیکن یہ سبق بہت لمبا ہے اور یہ آپ کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا کچھ تذکرہ آنے، اللہ کے نبی نے فرمایا 30 آئیں گے، ان میں بعض وہ ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ وہ کون کون سے فرقے ہیں ان کے متعلق تفصیلی گفتگو ہے مغرب سے متصل، سب بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم نماز کا وقفہ کر لیتے ہیں، نماز کے بعد پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔